آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65۔ یہ پچھلی آیات سے جو ربط پیدا کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے سبق کو تقویت پہنچا ہے۔ فاختلف الاحزاب، اختلف یختلف، اختلف یختلف، ماضی ہے، یہ اختلاف ماضی ہے، اختلاف کیا احزاب نے، گروہوں نے، جماعتوں نے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے بابا، اور استنافیہ آ رہا ہے، نئی بات شروع ہونے لگی ہے، بات آگے نہیں کرے گا۔ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ اگر آ جائے، فاعل ظاہر واحد ہو، فاعل ظاہر تثنیہ ہو، فاعل ظاہر جمع ہو تو فعل کی پہلی ٹرم کفایت کرتی ہے۔ پہلا صیغہ لاتے ہیں اختلاف یختلف اختلافا، اور یہ خا لام اور فا سے یہ روٹ ہے اس کا، اور اس خلف کا مطلب پیچھے آنا بھی ہوتا ہے، جانشین بنانا بھی ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں۔ جب یہ ثلاثی مزید فی میں لفظ جاتا ہے تو اس میں دیکھا دیکھی اثر قبول کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی دیکھا دیکھی ایک نے اختلاف کیا، دوسرے نے بھی اختلاف کیا، تیسرے نے بھی اختلاف کیا، چوتھے نے بھی اختلاف کیا۔ ویسے اختلاف کا ہونا بھی باعث برکت ہے، اگر اختلاف نہ ہو تو راستہ بھی نہیں ملتا۔ اگر اختلاف ایک حسن ہے، کائنات کا حسن ہے اختلاف، اگر ایک ہی آواز انسان سنتا رہتا تو سماعت جو ہے وہ بھی اکتا جاتی۔ اللہ نے کان کو رنگینیاں دی ہیں، آوازیں مختلف آوازیں ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح اگر ذائقہ ایک ہی ہوتا تو نہ جانے وہ منو سلوہ والی بات ہوتی کہ ہمیں تو بدل دو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا، چلو شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا منو سلوہ ایک ہی ذائقہ میں دیا، ہمارے تو ذائقے خراب ہو گئے، ہمیں تو لہسن دے دو، پیاز دے دو، مسور دے دو، ککڑی دے دو، ہمیں تو یہ کچھ دے دو، ساگ دے دو۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اختلاف بھی ایک حسن ہے، اختلاف نہ ہوتا تو راستہ بھی نہ ملتا۔ بہت سے اختلاف راستے ہوں گے تو آپ راستہ ڈھونڈیں گے نا، اگر ایک ہی راستہ بنا دیا جاتا تو ہر آدمی اکتا جاتا کہ ایڈا لمبا راستہ، چھوٹا کو جاؤ۔ کان دیا ہے اور پھر زبان بھی دی ہے، زبان کے لیے ذائقے دیے ہیں، تو ناک تو دیکھیں کتنی خوشبوئیں دی ہیں۔ ایک خوشبو ہوتی، اگر ہوا میں کوئی خوشبو ڈال دی جاتی تو اللہ اکبر، پتہ نہیں سارے ہی مر گئے۔ آنکھ کے لے کے دیکھیں گے، ایک ہی آنکھ ایک رنگینی دیکھتی تو کیا ہوتا۔ تو یہ اختلاف ہونا حسن ہے، اختلاف کا پیدا ہو جانا حسن ہے، لیکن اختلاف پر اڑے رہنا یہ خطرناک بات ہے۔ دو آدمی سفر کر رہے ہیں، راستہ ایک جگہ پر جا کر بھول گئے، اختلاف ہو گیا، ایک کہتا دائنے ہاتھ جانا، دوسرا کہتا بائیں ہاتھ جانا، اختلاف ہو گیا۔ تیسرے سے پوچھا کہ ہم نے جانا ہے کون سا راستہ، اس نے کہا دائنا ہاتھ چلے جائے۔ پوچھنے کے بعد دونوں داہنے ہاتھ چلے گئے تو اختلاف باعث برکت تھا۔ پوچھنے کے بعد پھر دونوں اڑے رہے، ایک کہتا میں دائنے جاؤں گا، دوسرا کہتا بائیں جاؤں گا، تو بات خراب۔ یہ قرآن مجید ہمارے اختلافات ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اختلافات تو پیدا ہوتے رہیں گے، انسانوں کے ذہنوں سے کتنے اختلافات پیدا ہوں گے، ہوتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجیہات نکالنا، متشابہات نکالنا شیطان کا کام ہے، آنے دیں اسے، میدان میں آنے دیں۔ اختلاف نہیں ہوگا تو راستہ کیسے ملے گا؟ یہ بہت سے مسالک جتنے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں راستہ کہاں ملتا؟ ہمیں راستہ کیسے ملتا؟ آنے دیں۔
میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اختلاف باعث برکت، لیکن اختلاف پہ اڑے رہنا بڑا خطرناک ہے۔ قرآن مجید آپ کو بتائے گا یہ اختلاف ہے، حق بات یہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، صراط مستقیم آپ نے 3 مرتبہ تو پڑھ لیا۔ یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی۔ اور ہم نے مانگا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مانگا کہ نہیں مانگا؟ یہی تو ہم نے نماز میں مانگا، کتنی بار مانگتے ہیں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں، کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، وفیکم رسول، اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہے، اس قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اس سے چمٹ جائے گا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک آپ کے ہاتھ میں، فقد ہدی الی صراط مستقیم، ماضی مجہول لے کے آیا قرآن مجید، تحقیق و ہدایت دیا جا چکا سیدھی راہ۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کی تو برکتیں بڑی ہیں، بشارتیں بڑی ہیں۔ ایک آیت کا سیکھنا 1000 نفل جیت لیں آپ۔ گروہوں نے، جماعتوں نے، آپ جو مرضی فرمائیں، احزاب، گروہ، جماعت، ٹولیاں، جو مرضی آپ کہہ لیں۔ یاد رکھیے، گروہوں کا جو لفظ ہے، ٹولیوں کا جو لفظ ہے، اس پر جماعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ جماعتوں نے اختلاف کیا، جماعت کے لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ جماعت کسی اور شے کا نام ہے۔ گروہ کے لفظ پر جماعت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو حزب اللہ انہوں نے نام رکھا ہوا فلسطین میں جماعت کا، حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت رکھا ہوا ہے، احزاب نہیں رکھا ہوا۔ یہ تو حزب کیا ہے؟ حزب کیا ہے؟ آپ حزب اللہ کہیں تو بات بہت اچھی ہے، آپ احزاب کہیں تو بہت سارے گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک لفظ ہے جماعت، یہ ہماری جماعتیں، اس جماعت کے لفظ سمجھ آ گئی یہ بات؟ نہیں ہے۔ مطلب حزب اللہ تو مرکب اضافی ہو جائے گا، مرکب اضافی ہو جائے گا، پھر ایک تعلق بن گیا، ایک تعلق اللہ سے تعلق بن گیا، اور وہ واحد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واحد ہے تو وہ جماعت ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کریں پھر بات کریں گے۔ حزب کیا ہے؟ حزب گروہ ہے؟ حزب گروہ ہے، اس کی جمع آئی ہے، احزاب اس کی جمع آئی ہے، جمع مکسر بن کے آئی ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اس لفظ کے اوپر جماعت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت تھی، جماعت، اس لفظ کا ترجمہ جماعت کرنا غلط ہے، جماعتوں نے اختلاف کیا، اس کا ترجمہ غلط ہوگا اگر آپ نے یہ ترجمہ کیا۔ گروہوں کی بات ٹھیک ہے، جماعتوں کی بات درست نہیں۔ جماعت ہوتی ہے جس کا ایک سربراہ ہو اور پوری رعایا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور شریعت نافذ ہو، اس کو اس کا لفظ جماعت کا نام بہتر ہوتا ہے۔ آج کہاں ہے، کون سی ایسی جماعت آپ کے سامنے ہے کہ جس کا امیر سب کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے اور شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار ہو کے شریعت نافذ کہاں ہے؟ بس اس بات کی احتیاط آپ رکھیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی علمی بات کی ہے، ایسی بات عام طور پر سر سے گزر جانے والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آدمی کا مزاج نہیں نہ ہوتا، مزاج کا ہونا بھی ملان بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن جس منصب پر میں بیٹھا ہوں مجھے تو ہر چیز بیان کرنی ہوتی ہے، رائٹ ہو لیفٹ ہو، ہر چیز بیان کرنی ہوتی ہے۔
من بینہم ان کے درمیان، من حرف جار ہے، بینی مجرور ہے اور ہم کی ضمیر آئی ہے۔ دیکھیے یہ ضمائر جو ہوتی ہیں کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والی، وہ پروناؤنس کہلا رہی ہوتی ہیں۔ پروناؤنس کا قرآن مجید سیکھنے سکھانے میں بہت حصہ ہے۔ میں اس پروناؤنس کو کہہ رہا ہوتا ہوں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ پروناؤنس جو ہیں یہ اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں، فعل کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں من بینہم جو اسم کے ساتھ آئی ہوئی ہے، بہرحال اس کو ہم یاد کروا دیں گے آپ کو، لیکن ابھی یہ بات اتنی سمجھ لیجئے کہ ان کے درمیان فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بڑی خرابی ہے، فا پس ویل خرابی، ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، پتہ کتنے ہزاروں سال آدمی نیچے جائے گا پھر اس ویل میں جائے گا۔ اور یہ بات بڑی درست ہے، یعنی بڑی خرابی ہے۔ آپ کو ابھی اس آیت سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی خرابی ہے للذین واسطے ان لوگوں کے، اللہ زینہ واسطے ان لوگوں کے، اللہ زینہ اللہ زی اس کی واحد ہے، اللہ زینہ اس کی جمع ہے، للذین مرکب جاری بنا ہوا ہے۔ کیوں مرکب جاری لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ اس کو فکس نہیں کرتا۔ واسطے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ ظلموں، جنہوں نے ظلم کیا۔ بینہم کی جو ضمیر ہے یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ ان کے درمیان، جماعتوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان درمیان بڑے اختلافات پیدا ہو گئے، آج بھی ہیں بابا، یہ ہر دور کی بات کرے گا قرآن۔ یہ اپنے درمیان رہے گا، آپس گروہ نے اختلاف کیا اپنے درمیان۔ نہیں، امت مسلمہ میں جو گروہ بنتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک گروہ بنا ہے اور وہ تو ایک ہی مقصد کے لیے بنا ہے، اس میں آپس میں کہاں اختلاف ہوں۔ امت مسلمہ دیکھیں، اس میں آپ گروہ دیکھیں، اس میں ایک دوسرے کا مخالفت دیکھیں، یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن اصل میں بات کو سمب قرآن نے کیا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بڑی خرابی ہے واسطے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ جنہوں نے ظلم کیا۔ بس یہ ظلم آپ سمجھ لیں، ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس سے پہلے بھی تو ظلم کی بات ہو ہی رہی تھی، ظلم اصل تو ظلم ہے، ظلم زیادتی کا نام ہے۔ اتنا آسان فہم قرآن لفظ لے کے آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم نے یہ دانہ کھا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ، شجر کے پاس گیا تو ظالموں کے پاس، ظالموں میں سے۔ اتنا آسان قرآن لفظ لے کے آیا۔ ظالم میں اگر ہم یہاں تک پہنچ جائیں، کہا نہ ماننا، بس ظلم ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ظالم کے لفظ کو کہا نہ ماننے کے ساتھ تعبیر کر دے تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ باپ کا بیٹا کہا نہیں مانتا تو اس نے باپ کے ساتھ تو ناانصافی کی ہے نا، اس کی قدر ہی نہیں جانی۔ ہم اللہ کا کہا نہیں مانتے تو ہم کیا کرتے؟ اپنی مرضی کر رہے تھے، ظلم نہیں کر رہے ہوتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک ہے کیا؟ اپنی مرضی، اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھنی، میں نے اپنی مرضی کی نماز پڑھنی۔ آپ یقین جانیے میں قرآن مجید چلیے سیکھ رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اچھی طرح بات سمجھ ہے کہ نماز وہ پیمانہ ہے کہ اگر ہم نماز کو قائم کر لیں، آج ہم خوار نہ ہوں۔ وہ کیا نماز ہوئی جو اپنی مرضی سے پڑھی گئی؟ بات کو سمجھیے، نماز کو قائم کرنا اس کی روح ہے، وقت کی پابندی اور امیر کی اطاعت۔ آپ نے جب تکبیر تحریمہ بول لی، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ امام جب سلام پھیرے گا تبھی گھر واپس آئیں گے، ورنہ تو بیٹھے ہیں آپ، چاہے وہ سورہ بقرہ شروع کر لیں۔ اور کہاوت بنی ہوئی ہے نا
کہ ایک امام صاحب نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسرے دن وہ مقتدی پوچھنے لگے کہ آج کیڑی سورت پڑھنی ہے؟ آج سورہ فیل پڑھنی ہے. اور اگر توبہ 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 توبہ، سورہ بقرہ تو گائے اور فیل ہاتھی، آج ہاتھی بولے گا تو آج کام خراب ہو جائے گا. سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی اور سورہ فیل 3-4 آیتوں کی. ترجمہ وہ سمجھ رہا تھا بقرہ اور فیل کا، انہوں نے کہا آج کام خراب ہو جانا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، آپ چاہے نماز پوری مکمل بھی کر لیں، ایمان کی کسٹڈی میں آپ وہاں ہیں. بالکل یہی بات آپ لے آئیں، معاشرے میں لے آئیں. اگر آپ اپنے باس کا کہا نہیں مانتے تو آپ کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہاں اگر باس قرآن و سنت کی بات کہہ رہا ہے تو ابھی آپ، اور قرآن و سنت کے علاوہ بھی بات کر رہا ہے تو پھر بات ذرا خطرناک ہو جائے گی. آپ اداروں میں دیکھیں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے بہت اچھا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے رشوت لے لو، بے ایمانی کر لو، جھوٹ بول لو، ہیرا پھیری کر لو، اور نماز پھر پڑھی جانی ہے، یار بہ کے کام تو کرنا تو. یہ ہر فرد کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور ہر فرد افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دفتر میں جاتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہاں اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، چھٹی لے کے پینشن لے کے کار آ جانے کے خسمہ صرف کا میں نہیں کام کرتا تو یہ سارے منو حرام تے مجبور کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں. میں عرض کر رہا تھا یقین السا ظلم بات کر رہا تھا کہ ظلم سمجھ لے کوئی شخص. ظلم کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی کو اس کا اصل مقام نہ دیا جائے تو یہ ظلم. کتنا آسان لفظ لے کے آیا، کوئی سارا دن آپ اس پر بات کریں. بس بڑی خرابی واسطے ان لوگوں کے ہے جنہوں نے ظلم کیا. یہ ترجمہ ہوا من عذاب یوم علیم. یہاں تو آئیں، من حرف جار ہے، عذاب بھی مجرور ہے، اور یومن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور اس یومن کے ساتھ علیمن اس کی صفت لگائی ہے. صفت موصوف ہے، یومن علیمن صفت موصوف ہے. اور یاد رکھیے قرآن مجید جہاں بھی عذاب علیم لے کے آیا منافق کے لیے لایا. قرآن کی دلیل موجود ہے، اس میں میں کیا کروں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں مرض ہے. کہاں بات شروع کی؟ پہلے پارے میں یہ بات بتا دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں مرض ہے، بس بڑھا دی اللہ نے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، جھوٹ بولنے کے سبب. بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چور ڈاکو آیا. یا رسول اللہ میں چوری کرتا ہوں، ڈاکہ مارتا ہوں. آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. دوسرے دن واپس آ گیا ساز و سامان لے کر کہ میں صحبت میں جاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں جھوٹ بولوں گا. اس کی چوری چھوٹ گئی، ڈاکہ چھوٹ گیا اس کا بابا. اور آج ہمارے جیسے ہوتے تو ہم کہتے کل اسی جاواں گے ہی نہیں. بڑی بنیادی بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے. عذاب علیم کی بات کر رہا ہوں، ہے منافق کے لیے، اور منافق کے اندر جھوٹ بولنا ہوتا ہے. مکے کے معاشرے میں جھوٹ نہیں تھا. ہاں ہاں ہے، نہ ہے. ہمارے ہاں یہ چیز قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے. ظلم کا کیسے ختم ہوگا؟
جھوٹ ختم. جھوٹ نہ بولے ظلم ختم ہو جائے. سچ بولے جب سچ بولے, حق بولے جب حق بولے. حق بہادر بنا دیتا ہے. یہ قرآن مجید انسان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں ثواب برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر تو بہت بڑا مضمون ہوتا ہے. هل ينظرون الا الساعة. کیا نہیں دیکھا. اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی کمال آیت ہے. یہ انسان کی عادت بیان ہو گئی ہے یہاں کہ جب یہاں تک انسان پہنچے گا تو پھر ایک کوئی نہ کوئی کام کرے گا, حرکت کرے گا, اور وہ یہ حرکت بتائی ہے قرآن نے. اچھی طرح سمجھیے گا میری بات. مجھے گھڑی بھی مجبور کر رہی ہوتی ہے. دعا کا ٹائم. دعا کا ٹائم ہو گیا. یہ آیات مکمل کرنا. رکو. یہ آیت مکمل ہوئی تو رکوع مکمل ہو جائے گا. بس صحیح. اس کو یہاں ڈراپ کرے, کل میں سناؤں گا یہ آیت. انشاءاللہ. جزاک اللہ. وقت پر آئیے گا, کوشش کیجئے گا. جیسے علیم کرنا نا, دردناک عذاب. دردناک. اور یہ دردناک تو اس دنیا میں بہت ہے. اللہ. آدمی جو دکھوں میں ہوتا ہے وہ دردناک ہی ہو رہا ہے, عذاب میں ہی ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت